آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے اللہ کی طرف سے پولیو ہوا اور وہ معذور ضرور ہوئے، لیکن ان نے معذوری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ کرکٹ کے فیمس آرگنائزر ہیں، ڈسیبل کرکٹرز جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو میں اگر خود کھیل نہیں سکتا تھا تو میں ان کے جو سکورنگ ہے وہ کرتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ اگر میں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں تو پھر اپنے جیسے لوگوں کے لیے اس کرکٹ کو پلان کیا جائے۔ اور عزم لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی اٹھنا چاہیے جو پستی کا اس وقت شکار ہے۔ اور کسی بھی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ چھوٹے گولز اپنے رکھے جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹس متعین کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان مکمل رب کی ذات پہ ہو جاتا ہے تو بھلے کچھ بھی ہو جائے انسان اپنے گولز تک لازمی پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو 51 نیوز۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جسے اللہ کی طرف سے پولیو ہوا اور وہ معذور ضرور ہوئے، لیکن ان نے معذوری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ کیا گیا کہ بچپن میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا، کرتے کرتے MBA تک، انفیکٹ BCom تک سٹڈیز حاصل کی۔ MBA میں ایڈمیشن ضرور لیا، لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے جانیں گے کہ پھر MBA چھوڑا کیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے فیمس آرگنائزر ہیں، ڈسیبل کرکٹرز جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ مسیحا کہاں پہ ہے کہ جس نے آج پاکستان کے اندر ہمارے لیے جو اتنا اعلیٰ پلیٹ فارم سیٹ کیا کہ جو بھی ڈسیبل کرکٹ کھیلنا چاہے بڑے آسانی سے اور کما بھی سکتا ہے ڈسیبل کرکٹر اپنی کرکٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقار احمد خان صاحب، فیمس کرکٹ آرگنائزر ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بڑی دلچسپ ان کی گفتگو سنوائیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی وقار بھائی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج میرے پاس آئے اس انٹرویو کے لیے۔ اچھا وقار بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کرکٹ آرگنائزر بننے کا خیال کیسے آیا، کیوں آیا؟ دراصل کرکٹ جو ہے وہ بچپن سے ہی پتہ نہیں اندر کون سے ایسے جراثیم پائے گئے کہ ہم نے سوچا کہ بس کرکٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں۔ تو جب میں کلاس 2 میں تھا تو جو ہمارے گلی میں یا محلے میں جو ینگسٹرز کھیلتے تھے تو میں اگر خود کھیل نہیں سکتا تھا تو میں ان کے جو سکورنگ ہے وہ کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ شوق پھر بڑھنے لگا، پھر میں نے یعنی کہ اس کو شوق کو بڑھایا، اور وہاں پہ جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا وہاں پہ پھر میں اسی فیلڈ میں آیا، پھر نارمل لوگوں کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی۔ اور اس کے بعد جب یہاں راولپنڈی میں شفٹ ہوا ہوں تو مجھے موقع ملا پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھرو کہ میں سکورنگ کا کورس کروں۔ تو وہ تقریباً کوئی 500 لوگ تھے، اس میں سے ہم 3 لوگ پورے پاکستان میں کوالیفائی ہوئے، جس میں ایک میں بھی شامل تھا۔ تو اس طریقے سے یہ کرکٹ کا شوق چڑھا آگے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اگر میں کرکٹ کی فیلڈ میں آ گیا ہوں، وہ کیسے آیا وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جب میں نے کہا کہ اگر میں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں تو پھر اپنے جیسے لوگوں کے لیے اس کرکٹ کو پلان کیا جائے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کرکٹ آرگنائزیشن میں آیا، کرکٹ کو مینیج کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اب نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم ایونٹس کو آرگنائز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے جیسے تمام تر لوگوں کے لیے کام کرنے کو نکلے، کیونکہ جب ایک ہم دیکھتے ہیں اسپیشل کا لفظ کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہمدردیاں ضرور تلاش کی جاتی ہیں، لیکن ان کو امپاور کرنے کے لیے اس معاشرے میں بہت کم لوگ نکلتے ہیں، اور یہاں پہ ہم 51 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو امپاور کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ شعبہ صحافت میں بھی آج کل کوئی انٹرسٹ لے رہے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑیوں سے بڑے مشکل سوالات پوچھتے ہیں، تو کیا یہ سوچ کے جاتے ہیں یا پھر جذبات سے سوال نکلتے ہیں؟ نہیں جی، کچھ چیزیں فی البدی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ہی سوال ہوتے ہیں۔ بس یہ شعبہ صحافت بھی ایک ایکسیڈنٹلی اس فیلڈ میں آنے کا شوق ہوا مجھے ایکچولی پوڈ کاسٹنگ کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جو پوڈ کاسٹ کرتے تھے، تو میں نے کہا یار میں نے ایک ٹائم ان کھلاڑیوں کے ساتھ گزارا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے جتنے فارمر اور موجودہ جو پلیئرز ہیں وہ سب مجھے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس موقع کا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، اور آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں آئیں، لوگوں سے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پوڈ کاسٹ کو شروع کروں اور ان تمام کھلاڑیوں کے انٹرویوز کروں اور ایک اچھا سیٹ اپ بناؤں۔
تو یہ سوچتے ہوئے خیال آ گیا تھا، اور اس خیال میں نے جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں میں ٹی وی پہ ان کو دیکھتا ہوں یا جہاں پہ ملتے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں سمجھوں گا کہ اب میں کچھ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں تو انشاءاللہ پھر ہمارے اندر کا جرنلسٹ بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا انشاءاللہ جی. ہمارے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے شروع ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بی کام کیا، پھر ایم بی اے کی ڈگری کو ٹچ کر کے بعد گئے، تو یہ بتائیں کہ تعلیم کا سفر کیسے شروع ہوا، کیا مشکلات تھی اور گھر سے کتنی ماریں پڑی ہیں تعلیم کے لیے؟ دیکھیں تعلیم کا سفر تو ایسے شروع ہوا کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں یا کسی معذوری کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ سکولز بنے ہوئے، اسپیشل سکولز بنے، بلائنڈس کے لیے، ڈیف اینڈ ڈم کے لیے، ایون کہ فزیکلی ڈسیبلڈ کے لیے بھی سکولز بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ یعنی کہ ساری ڈسیبلٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے میرے فیملی ممبرز ہیں انہوں نے کبھی اس چکر میں ڈالا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تم نے نارمل سکول میں پڑھنا ہے. مجھے نارمل سکول میں ٹیکسلا میں میں اپنے نارمل سکول تھا، اس میں میرے گھر کے قریب تھا، اور 10 سال تک اللہ مغفرت فرمائے میرے دادا جان جو ہیں وہ مجھے صبح سکول چھوڑ کے آتے تھے اور واپسی پہ سکول سے لے کے آتے تھے. کلامی کروں گا، سوال بڑا اعلیٰ ذہن میں آ گیا تو وہ بھول نہ جاؤں کہیں پہ. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ شرارتیں تو بڑی کی ہوں گی اور اس کا بڑا فائدہ بھی ملا ہوگا کہ یار یہ تو کر ہی نہیں سکتا. جی میں نے ایکسٹریم لیول شرارتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے کہ بہت سارے ایڈوانٹیج بھی ہوئے لیکن بہت ساری مارے بھی کھائی ہیں ہم نے، اور وہ مارے کھانے کا بھی ایک قصے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں. وہ اگر آپ نے سوال بولنا کہ پوڈ کاسٹ میں اب ہم میری نہیں پوڈ کاسٹ نہیں، آپ کو جواب دوں گا. تو بالکل جی شرارتیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ شروع سے ہی میرا یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا عام نارمل لوگوں کے ساتھ ہی رہا ہے. تو میں کبھی یعنی کہ ایک اپنے آپ کو یہ ڈسیبلٹی والی سائڈ پہ تو لے کے ہی نہیں گیا. تو شرارتیں بھی پھر نارمل لوگوں جیسا والی تھی، تو بالکل کی ہیں جی، بالکل کی ہیں، اور اس پہ مارے بھی کھائی ہیں. آپ مار بتا دیں کہ جو کبھی نہیں بھولے گی. اچھا ہوا یوں کہ جی ہمارے نا گھر کے قریب وہاں پہ ایک آل پاکستان ٹینس بال کا کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا. تو جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کمنٹیٹرز بھی آ گئے ہیں اور کمنٹری ہونی شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے اندر کا کمنٹیٹر بھی کہیں سے نکل کے جاگ گیا. تو ہم نے کہا جی آج کمنٹری ہم کریں گے. تو ہمارے ابا جان جو ہیں وہ اس معاملے میں سخت تھے کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا. تو اب جب رات کو 10 بجے کا ٹائم ہو اور کمنٹیٹر صاحب اپنی جا کے سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور ابھی انہوں نے کمنٹری کا آغاز ہی کیا ہو، تو بس پیچھے سے جب گردن کے نیچے ایک جا کر لگے گی. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا، کیونکہ پھر مجھے گراؤنڈ کے سینٹر میں سے لے کے وہ گئے ہیں، اور جس طرح لے کے گئے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. 1000 بندے کے سامنے ایک بندہ جا رہا ہے، شرمندگی ندامت وہ کبھی نہیں بھولی. جی ساتھ ساتھ عزت افزائی بھی ہوتی جا رہی ساتھ ساتھ. اچھا تو پھر تعلیم کا سفر پھر بتائیے گا. تعلیم جی میں نے میٹرک کیا تھا وہیں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے ٹیکسلا میں، ایچ ایم سی بوائز ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ ہی ایچ آئی ٹی کا جو ڈگری کالج ہے وہاں سے میں نے انٹر کیا تھا. پنجاب کالج آف کامرس سے میں نے بی کام کیا، اور یعنی کہ اس کے بعد جب ایم بی اے ہوا تو پھر ہم عشق کرکٹ میں مبتلا ہو گئے. تو بس اس نے پھر کچھ نہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور جب سے لے کر اب تک یہی عشق چل رہا ہے. بس کچھ داستان ہماری بھی آپ سے ملتی جلتی ہے. تو بس دیکھ لیں، آپ کو پھر بہت بہتر سمجھتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا وقار صاحب کہ آپ جس طرح ایک مثال ہیں اس معاشرے کے لیے، تو کتنا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جس وقت دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان چھوٹی موٹی معذوری میں آ، کسی کا ہاتھ نہیں آ، کسی کا بازو نہیں آ، اور وہ محنت مشقت کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، یا پھر وہ بالکل بے بس ہو کے گھر بیٹھے. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو سیلف موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. انسان اگر لیٹ سپوز کہ اس کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اگر میرے اندر سیلف موٹیویشن ہوگی اور اتنی ول پاور ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا میرے اندر جب عزم ہوگا کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے،
تو پھر میں بن کے دکھاؤں گا. اور اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یار میری ٹانگیں نہیں ہیں یا میرا بازو نہیں ہے یا میں بول نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا, میں اس کا ایڈوانٹیج لوں اور میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی کم ظرف انسان ہوتا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار جو ہماری ڈسیبل کمیونٹی ہے وہ یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے, ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ہماری ڈسیبل کمیونٹی کو اٹھنا چاہیے نا, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کو سامنے بلائیں, لوگ آپ کو یعنی کہ اپریشیٹ کریں, آپ کی کیپیبلٹیز پہ آپ کو انکریجمنٹ کریں آپ کی, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ہم لوگ ہمارے پاس آئیں. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ پھر لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کریں, آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں. میں یعنی کہ اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہوں کہ یار آپ گھر میں بیٹھ جائیں یا آپ کسی کے دستے نگر ہو جائیں کہ یار وہی کوئی مجھے سپورٹ کرے گا تو یہ چیز ہوگی. میں اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں. بالکل جی, خلاف ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جب آپ جیسے لوگ پرعزم لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی اٹھنا چاہیے جو پستی کا اس وقت شکار ہیں. اچھا, اختتام کی جانب جائیں گے, اور سب سے پہلے تو آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میسیج بڑا سمپل سا ہے کہ اپنی لائف میں ہمیشہ کچھ بڑا سوچیں, اور جب آپ کچھ بڑا سوچتے ہیں تو آپ سٹارٹ بالکل باٹم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ بڑی چھلانگ لگا دیں. بڑی چھلانگ لگانے والا ہمیشہ زمین پہ ہی آ کے گرتا ہے. تو ڈریم آپ کے بگ ہونے چاہیے, لیکن سٹارٹ فرام باٹم ہونا چاہیے, اور آہستہ آہستہ گریجولی سلولی اینڈ گریجولی آپ اپنے مقاصد کو اچیو کرنا شروع کرتے ہیں. اور کسی بھی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ چھوٹے گولز اپنے رکھے جاتے ہیں, اپنے ٹارگٹس متعین کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر اچیو کیا جاتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب لوگ محنت کریں اور چھوٹے چھوٹے منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کریں, اور مدد مانگیں صرف اللہ کی ذات سے. کسی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بندہ مجھے سپورٹ کرے گا تو میں یہاں تک چلا جاؤں گا. جب آپ کا ایمان مکمل رب کی ذات پہ ہو جاتا ہے تو بھلے کچھ بھی ہو جائے, انسان اپنے گولز تک لازمی پہنچ جاتا ہے. اچھا, گولز تک لازمی پہنچا. گولز کا آپ نے ذکر کیا, ڈریمز کا ذکر کیا, تو اپنے گولز اور ڈریمز لاسٹ میرا آپ سے سوال ہوگا کہ وہ بھی لوگوں کو بتائیے گا کہ آپ زندگی میں آپ کافی کچھ تو آپ نے حاصل کر لیا, کافی سارے آپ کے ڈریمز پورے ہو چکے ہیں, آدھے ملک آدھے ایشیا کو آپ کرکٹ وہاں پر جا کے کھلا چکے ہیں, تو کچھ تو ڈریمز ہوں گے نا؟ دیکھیں, میرا جو سب سے بڑا ڈریم تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنے جیسے لوگوں کو جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ میں نے ایک اپنے آپ کو فوکس کیا کرکٹ پہ, تو میں نے بڑے بیسک لیول سے پنڈی اسلام آباد کے پہلے لڑکوں کو اکٹھا کیا, پھر وہاں سے ڈفرینٹ جو نیئرسٹ اویلیبل سٹیز تھی وہاں پہ گیا, وہاں پہ لوگوں کو ساتھ اپنے ملایا, اور آہستہ آہستہ کرتے 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 ایک وقت وہ بھی آیا کہ پشاور سے کراچی تک تمام جو کرکٹ کھیلنے والے تھے, ہمارے جو فزیکلی ڈسیبلڈ پلیئر تھے, ان کو ساتھ اکٹھا کیا, نیشنل چیمپئن شپ کرائی. دیکھیں, بات وہی ہے کہ سٹارٹ بالکل بیسک سے کیا, پھر سٹیز لیول پہ آیا, پھر نیشنل لیول پہ آیا, اور 2012 سے لے کر آن ورڈ ابھی تک الحمدللہ انٹرنیشنل پہ چلا گیا. تو میں نے تو جو اپنا گول بنایا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نے اچیو کیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ اپنے لیے بھی کیا جائے. ایک اگر میں نے جرنلزم کی فیلڈ کو اگر لے کے چلنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ جیسے سینئر لوگوں سے سیکھتے ہوئے ایک وقت وہ بھی آئے کہ جس طرح کرکٹ میں لوگ مجھے اب جانتے ہیں, اسی طرح اس فیلڈ میں بھی لوگ مجھے میری پہچان اس میں بھی بنے. بالکل جی, دعا اور امید یہی ہے کہ جو وقار خواہش رکھتے ہیں اور وقار جیسے امپاور کرنے والے لوگ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وقار اور وقار جیسے تمام تر ڈسیبل لوگ پرعزم ہوں اور اس دنیا کے لیے مثال بنیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت, ایک اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ کے بعد.